السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 دن سے لال مسجد کے معاملے کو لے کر اور جامع الرشید کے جو محتمم ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب اور ان کے بیان کو لے کر کافی زیادہ خبریں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر گردش کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے مذہبی حلقوں میں کافی تشویش پائی گئی اور سرے سے انکار ہی کر دیا گیا کہ لال مسجد میں کوئی بچی شہید نہیں ہوئی، نہ کوئی زخمی ہوئی ہے۔ تو ہزاروں بچیاں جو وہاں پر شہید ہوئی ہیں، ان کے خاندانوں کے جان والوں کے ساتھ، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ، ان شہداء کے ساتھ جو ہے ناانصافی کی گئی، اور ان کی جو قربانی ہے اس کو جو ہے یکسر مسترد کر دیا گیا، اور ان کے دل پر جو ہے ایک تیر چلایا گیا، جس سے ان لوگوں کی کافی دل آزاری ہوئی جن کے گھروں سے بچیاں گئی ہیں، جن کی قربانیاں لگی ہیں۔ تو ایک متنازع بیان مفتی عبدالرحیم صاحب نے دیا، تو اس پر مختلف لوگوں نے جو ہے اس پر گفتگو کی۔ تو اس کے بعد مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک اور بیان آیا اور کہا کہ جو میں نے بات کی ہے لال مسجد کے حوالے سے، وہاں کوئی ایک طلبہ نہ زخمی ہوئی ہے نہ شہید ہوئی ہے، اس پر میں قائم ہوں، میرے پاس جو ہے اس کے ثبوت ہیں، اور اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے وہاں بچی کوئی زخمی ہوئی ہے، کوئی شہید ہوئی ہے، تو اس کے ثبوت لائیں اور ثبوت پیش کریں، تو میں اپنے بیان سے رجوع کر لوں گا اور معذرت بھی کروں گا۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب کے اس دوسرے کلپ کے بعد پھر مفتی عبدالرحمان مدنی صاحب نے کل رات کو ایک ویڈیو ان کی طرف سے آئی، اور اس میں کافی زیادہ ثبوت بھی تھے، اور جو عینی شاہدین ہیں جو لوگ اس واقعے کے لال مسجد کے حوالے سے، ان کے بیانات بھی آئے، اور جو حملے کے وقت وہاں جو لوگ موجود تھے ان کے بیانات بھی انہوں نے اپنے ویڈیو کے اندر کلپس، چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر ان کی جو گواہیاں ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، وہ اس میں ایڈ کی ہے۔ اور عبدالستار عیدی صاحب ہے کہ چونکہ اس وقت وہ میتیں اور لاشیں وہاں سے وصول کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تو سب سے بڑا ادارہ عیدی فاؤنڈیشن کا ہے، تو عبدالستار عیدی اس وقت زندہ تھے، حیات تھے، اور انہوں نے وہاں سے لاشیں اٹھائیں۔ ان کا بیان بھی اپنی ویڈیو میں انہوں نے لگایا کہ عبدالستار عیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پتہ ہی نہیں کتنی لاشیں تھیں، ساری جل کر کوئلہ ہو چکی تھیں اور آپس میں چپک چکی تھیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنی لاشیں ہیں، اور وہاں کئی بچیاں شہید ہوئی ہیں۔ یہ عبدالستار عیدی کا بیان ہے۔ پھر اسی طرح غالباً رضوان مکی ہیں، تو ان کا کلپ بھی انہوں نے لگایا کہ وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ کتنی لاوارث بچیاں جو ہے جامعہ افسا میں زیر تعلیم تھی، جو 2005 میں یا 2006 میں جو زلزلہ آیا اسلام آباد، ایبٹ آباد اور دیگر علاقوں میں، وہاں جو جن کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، ماں باپ چلے گئے، بچیاں لاوارث رہ گئیں، وہ بچیاں بھی لال مسجد میں آئیں، جامعہ افسا میں آئیں، اور وہ بھی وہاں تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ باقاعدہ وہیں پر رہتی تھی۔ تو احسان صاحبہ کا بھی کلپ انہوں نے سنایا کہ 3000 بچیاں تھیں جو ہمارے پاس آئیں، جو لوارث تھی، پھر بعد میں کسی کے عزیز رشتہ دار آتے رہے تو وہ اپنی جو بچیاں تھیں ان کو لے جاتے رہے، تو 2500 کے قریب، یعنی 1700-1800 کے قریب بچیاں باقی رہ گئی جو ابھی تک حملے کے وقت تک جامعہ افسا میں زیر تعلیم تھی۔ تو اس طرح مختلف بیانات جو ہے، اسی طرح جامعہ حفصہ کے اندر جو ڈرائیور تھا جو وہاں پر خدمت پر معمور تھا، اور وہ بہت پرانا تھا، مولانا عبداللہ صاحب کے دور سے ہے، تو وہ ابھی تک وہاں پر تھا جب لال مسجد پہ حملہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں کئی بچیوں کو، زخمیوں کو لے کر گیا ہوں، اسپتال منتقل کیا ہے، اور کئی بچیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ہم نے دیکھی ہے۔ پھر جامعہ افسا کی طلباء جو حامد میر کے پروگرام میں وہ آئیں، اور حامد میر صاحب نے اس پر پروگرام کیا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو ارد گرد کے کمرے تھے وہ لاشوں سے بھر چکے تھے، 100 کے قریب لاشیں تو ہم نے دیکھی ہیں جو ہمارے سامنے شہید ہوئے، ہم کتنے طلباء تھے اور طالبات تھی، تو ہمارے ارد گرد کے کمرے وہ لاشوں سے بھر چکے تھے۔ تو یہ ثبوت واضح طور پر آ گئے، اور اس پر میں مفتی عبدالرحمان مدنی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک مدلل اور دلائل پر مبنی ویڈیو بنائی، تو اب یہ ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اور اس پر
کہ عبدالرحیم صاحب کو اب وضاحت دینی چاہیے اور ان کو معذرت کرنی چاہیے کہ مجھ سے غلط بیانی ہوئی ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو ان ثبوتوں کے بعد اب کوئی بات باقی نہیں رہتی کہ اس پر اڑا جائے اور ضد کی جائے کہ نہیں کوئی بچی شہید ہوئی نہیں، نہ کوئی زخمی ہوئی ہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہوگا، غلط بیانی ہوگی۔ تو تمام ثبوت واضح اور یہ تاریخ میں لکھی جا چکی ہے یہ باتیں، کئی سارے مضامین موجود ہیں، اخباروں کی کٹنگیں ہم لوگوں کے پاس موجود ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، سوشل میڈیا پہ جائیں، وہاں پر وہ ویڈیوز ابھی تک موجود ہیں جو لال مسجد کے حوالے سے تھی۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس پر مضامین چھپتے رہے، کتابیں چھپی، اس پر کئی سارے علماء نے لکھا۔ تو یہ تاریخ میں ایک چیز موجود ہے اور ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس کا سراسر انکار کر دینا یہ تو کوئی دیانتداری نہیں ہے، یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جن کے گھروں سے لوگ جاتے ہیں شہادتیں جو اپنے گھروں سے دیتے ہیں، جن کے رشتہ دار، ماں باپ، عزیز و اقارب، بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے جانے کا غم اور درد کتنا ہوتا ہے، اور ساری زندگی وہ انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ انہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کھانا انہیں اچھا نہیں لگتا جن کے گھر سے لوگ جاتے ہیں۔ جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہوں ان کو پتہ ہوتا ہے، جنہوں نے قربانیاں ہی نہ پیش کی ہوں، جو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ شہادت کیا ہوتی ہے، اور جس کے گھر سے انسان جاتا ہے اس کے گھر میں کیا گزرتی ہے، ان کے ماں باپ پر، لواحقین پر، عزیز و اقارب پر کیا گزرتی ہے۔ تو یہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ بیان داغ دینا کہ کوئی شہید ہی نہیں ہوا، کوئی قربانی نہیں لگی، کوئی زخمی نہیں ہوا، تو جن کے جگر گوشے گئے ہیں انہیں تو تکلیف ہوگی، اور جن کے گھروں سے گئے ہیں لوگ انہیں تو ٹھیس پہنچے گی، تکلیف ہوگی، ان کے دل پر ضرب لگے گی، وہ تو بولیں گے۔ تو اس لیے اس بیان سے رجوع کرنا چاہیے۔ مفتی عبدالرحمان مدنی صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پر مدلل ویڈیو بنا کر سارے ثبوت جو ہے سامنے رکھے اور حقیقت پر مبنی ویڈیو بنائی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔